میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، یہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا، اس کا رخ ادھر کر دو، ان سے کہو اس تھوڑا سا دائیں طرف کر دو، دائیں طرف، ہاں بس ٹھیک۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی محنت جو تھی وہ بڑھ جاتی تھی، آپ علیہ السلام کی محنت جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی۔ یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، رمضان میں جو آپ محنت فرماتے تھے وہ عام دنوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کتنی محنت کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام تفتر قدماہ، کہ آپ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے۔ آواز ذرا اس کی اور صاف کرو، تھوڑی سی کم ہے۔ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے۔ جیسے آج ہم گھنٹوں دنیا کے لیے لوگ ساری ساری رات نہیں گزارتے کمپیوٹر پر بیٹھ کے، اور پتہ نہیں گناہوں میں کہاں لوگ لگتے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے رات بھر اللہ کے سامنے گزارتے تھے، گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص عمل بتا دو، تو فرمانے لگی آپ کی کون سی بات ایسی تھی جو خاص نہ ہو، آپ کی تو ہر بات ہی خاص تھی۔ ایک مرتبہ تشریف لائے اور میرے کمرے میں میرے ساتھ میری چارپائی پر، میرے بستر پر لیٹ گئے۔ پھر کہا کہ عائشہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کھڑے ہو گئے اور ساری رات روتے رہے، نماز پڑھتے رہے، ساری رات بھر آپ نے یہی عمل کیا، ساری رات۔ تو صبح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی ہوئی ہے، آپ کو تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، تو آپ نے ساری رات یہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کروں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کروں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہوا ہے تو میں اس کا شکر نہ ادا کروں۔ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے، اور رات کو کھڑے ہو کر آپ نے وہاں رکھو، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کھڑے ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی آواز تھوڑی سی کم ہے، ذرا آواز اور بڑھاؤ تھوڑی سی۔ رات کو آپ میرے پیچھے، آپ نے نماز شروع کی رات کو، تو میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا، اور میں تھوڑی دیر میں نے نماز پڑھی، پھر میرا ارادہ برا ہو گیا۔ کہا کیا برا ارادہ ہوا؟ کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکوں، اتنی لمبی نماز آپ پڑھتے تھے۔ تو آپ کو نماز میں مزہ آتا تھا، اللہ کی عبادت میں مزہ آتا تھا۔ جیسے آج ہمارا ذائقہ بدل گیا، ہمیں کھانوں میں، کھیلنے میں، تماشے میں، موبائل میں مزہ آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر موبائل نہ ہونا تو ہمارا دل نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دل اللہ سے لگاتے تھے، اپنا دل نمازوں سے لگاتے تھے، اللہ سے لگاتے تھے۔ ساری رات آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اللہ پاک کی بندگی کرتے تھے۔ تو یہ تو آپ کے عام دنوں کا معمول تھا، مگر رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور بڑھ جاتی تھی۔ یجتہد فی رمضان
ما لا یجتہد فی غیرہ، رمضان میں آپ کی محنت اور بڑھ جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب آخری عشرہ آتا تھا، اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ آتا تھا، شد میزرہ، آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر دیتے تھے۔ اور احیا لیلہ، رات کو جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آخری 10 دنوں میں آپ اور محنت کو بڑھاتے تھے۔ یعنی رمضان میں تو محنت بڑھ گئی، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہو گیا تو آپ کی محنت اور بڑھ جاتی تھی۔ تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے تھے کہ آپ اللہ کو جانتے تھے، آپ اللہ کو جانتے تھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے خزانے آپ نے دیکھے ہوئے تھے، جنت کو آپ نے دیکھا ہوا تھا، پیچھے والے پنکھے کھول دیں، آپ نے جنت کو دیکھا ہوا تھا، اس جنت کی طلب میں آپ لگے رہتے تھے۔ میں آپ کو ایک اپنے انداز سے ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر یہاں یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا ڈسلوا کا، یہ پہاڑ اگر سونے کا ہو، ٹھیک ہے، اور ہم میں سے کسی کو اجازت مل جائے کہ بھئی یہ سونے کا پہاڑ ہے اور یہ وہاں سے جو ہے سونا نکال کے لے آؤ، اس کو کہو میرے سے رابطہ کرو، میرے سے پوچھو۔ اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ یہ پہاڑ سونے کا ہے اور اس پہاڑ سے سونا نکالو، اور آپ کو 3 دن کی اجازت ہے، 3 دن کی 72 گھنٹے، تو آپ بتائیں 72 گھنٹے میں ہم کتنی دیر سوئیں گے؟ بتائیں نا جی، سوئیں گے؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئیں گے، ایک لمحے کے لیے۔ تو اللہ جل شانہ کے جو خزانے ہیں، جنت کے خزانے، آخرت کے خزانے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان خزانوں کو لوٹنے کے لیے یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں دی کہ جتنا چاہو لوٹ لو۔ آج موقع ہے انسان کے پاس، جب آدمی کی آنکھ بند ہو جائے گی پھر کچھ نہیں کر سکے گا، بڑی تمنا کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو فرشتے کہیں گے کہ بھئی سر کی طرف دیکھو، وہ دیکھے گا تو اس کو جنت نظر آئے گی، اس کو جنت نظر آئے گی۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے، اگر دنیا میں تم نیک عمل کرتے تو یہ جنت تمہیں مل جاتی۔ تو اتنی اس کو حسرت ہوگی، اتنا افسوس ہوگا کہ ہائے میں جنت نہ حاصل کر سکا، میں جنت نہیں کما سکا، اتنا اس کو افسوس ہوگا کہ میرے سے رہ گئی یہ چیز۔ آواز صحیح نہیں ہے اس کی، آواز تیز کرو اور تیز کرو آواز۔ کتنا اس کو افسوس ہوگا کہ ہے یہ جنت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، میں یہ جنت حاصل کر سکتا تھا مگر میں نے اس جنت کے لیے محنت نہیں کی، اس کے لیے محنت۔ میں آپ کو جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت جو خود میری زندگی میں گزری ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو 3 دن ان کے قبر سے خوشبو آئی، 3 دن۔ بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے خوشبو سونگی بھی، قبرستان بھی گئے۔ آج سے کوئی 2013 کا واقعہ ہے، یعنی 11-12 سال ہو گئے۔ وہ جو خوشبو ہے نا، اس کا مزہ میں نہیں بھولا ہوں ابھی تک اس کا مزہ دل دماغ پہ چھایا ہوا ہے۔
اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ وہ خوشبو پھر کہیں مل جائے. وہ تو دنیا کی خوشبو نہیں تھی، وہ جنت کی خوشبو تھی. اس کا ایک ہلکا سا جھونکا جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور بہت سارے لوگ، میرے پاس چادر تھی، وہ میں نے یہ چادر ایسے قبر پہ ڈالی. وہ چادر میں لے کر آیا مسجد میں، پوری مسجد میں خوشبو پھیل گئی، پوری مسجد خوشبو سے بھر گئی. صرف وہ مٹی پہ چادر میں نے رکھی اور لے کر آئی. ایسی عجیب قسم کی خوشبو تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتیں بنائی ہیں اس کا انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتے کہیں گے پاؤں کی طرف دیکھو. وہ پاؤں کی طرف دیکھے گا تو اس کو جہنم نظر آئے گی، اس کو جہنم نظر آئے گی. اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ جہنم ہے، گناہوں کی وجہ سے تجھے اس جہنم میں جانا پڑے گا. وہ اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، کوئی حد نہیں ہوگی. تو یہ جنت کی دوڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جنت کی طرف دوڑ لگانے کے لیے بھیجا ہے. ہم بھول گئے. ہم کیا ہو گیا؟ ہم بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں کیا کرتا ہوں. واللہ یدعو الی المغفرۃ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، گناہوں سے توبہ کرو، اس لیے کہ گناہگار کو جنت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں جنت کی دعوت دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر جو جنت ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں. اللہ اس کی طرف بلاتے ہیں، دنیا کی طرف اللہ نہیں بلاتے. اس پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دیکھیں میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا، جو اللہ اس کے رسول کی بات ہے وہ بتاؤں گا. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء. اگر اس دنیا کی اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی ہے، نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں پلاتے. دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف نہیں بلاتے. واللہ یدعو الی الدنیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو دنیا دھوکے کی جگہ ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ سب دھوکے کا سامان ہے. فلا تغرن یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ کیا کہ آخرت آئے گی، موت آئے گی، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی اور اللہ کے سے آمنا سامنا ہوگا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو دنیا دھوکہ دیتی ہے نا، جبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈالے گی. دنیا کیا کہے گی کہ یہ مال کماؤ. لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں آدمی ایسا ہے، اس کا ہاتھ اللہ نے پکڑ لیا ہے، اس کا ہاتھ اللہ نے پکڑ لیا ہے، اس کے بعد تو بہت دنیا ہے. تو قارون کا ہاتھ کس نے پکڑا تھا بھائی؟ ہاں تو قارون کا اللہ نے ہاتھ پکڑا تھا. آج اگر آپ کسی کو کہیں کہ تم تو قارون ہو، وہ تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. قارون تو گالی ہے. ہاں، مال، دنیا کا سامان، دنیا کی چیزیں، یہ سب دھوکہ ہے. دھوکہ کیا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے نا، کہتے ہیں کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، جیب نہیں ہوتا، خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتا ہے. یہاں کے سارے ڈالر، یورو، پیسہ، روپیہ، حکومت، منصب سب یہیں پہ سب. تو مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ بادشاہ فہد جو تھا، ملک فہد، بادشاہ فہد
سعودی عرب کا، وہ مر گیا، تو اس کا جنازہ تھا مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں، تو وہ مؤذن نے اعلان کیا الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ، مردے کی نماز جنازہ. یہ نہیں کہا کہ ملک فہد، بادشاہ نہیں ہے، تو مردہ ہے. آنکھ بند ہوئی اور دھوکہ کھل گیا. پتہ چل جائے گا سب کو، جیسی آنکھ بند ہوگی فوراً پتہ چل جائے گا، فوراً پتہ چل جائے گا. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، تو وہ سوئے، جوان تھے، سر کے داڑھی کے بال، جسم کے کالے بال تھے، سوئے. تو جب سب وہ اٹھے تو اس کے بال سفید تھے، بال سفید تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ ایک رات میں آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ کہنے لگے کہ رات کو میں نے محشر کا منظر دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے. کیوں رو رہے ہو؟ میں نے دنیا میں بہت زنا کیا تھا، یہ تو ابھی جہنم کی آگ وہ سامنے نظر آ رہی ہے، جہنم کے سام بچھو. میں دنیا میں شراب پیتا تھا، میں نشہ کرتا تھا، میں نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ کو کتنی نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی ہر ایک رو رہا، اور خوفناک منظر، جہنم کی آگ، اس کے سانپ، اس کے بچھو، اور سامنے جنت، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں ہائے 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 ہائے، یہ جنت چلی گئی، او ہو یہ جنت میرے سے رہ گئی. اب یہ سب لوگ رو رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اس غم اور دہشت کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے. قیامت کا حقیقی منظر نہیں دیکھا تھا، صرف خواب دیکھا، بس خواب دیکھا. تو میرے محترم بھائیوں، جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا تو دنیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی دنیا کی طرف نہیں بلایا، اور فرمایا رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کو چھوڑ کر. کتنے نادان اور ناسمجھ ہوں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا بہت چھوٹی سی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے ایک بچہ ہے، اس کو آر کا نوٹ ہے نا، 5000 کے نوٹوں کی گڈی 1,00,000 روپے اس کو دے دیں، اور اس کو ایک ٹافی دے دیں. آپ بتائیں بچہ پیسے لے گا یا ٹافی؟ جی ٹافی لے گا. آپ کہیں گے کیسا نادان اور ناسمجھ ہے، اس پیسوں میں کتنی ٹافیاں مل سکتی ہیں. اس زندگی میں انسان بہت بڑی جنت بنا سکتا ہے، بہت بڑی آخرت بنا سکتا ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی جنت بنا سکتا ہے، مگر دنیا کے دھوکے میں پڑا رہا. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں، اور آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا متاع کہتے ہیں گندے کپڑے کو، چھوٹا سا کپڑا چیتڑا جس سے کوئی لوگ صفائی وفائی کرتے ہیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے. اس کے پیچھے بھاگ ہے، اس کے مال کے پیچھے، سامان کے پیچھے، دنیا کے سامانوں کی، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کا منصب. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کتنے ہمارے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، کیسے سمجھا رہے ہیں. وَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، آخرت بہت قیمتی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تم کیسے نادان ہو، بے قیمت دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہو. قیمتی جنت تم سے جا رہی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی جنت تم سے چلی جائے گی. چلو ایک آدمی ساری دنیا کا بادشاہ بھی تو بن بھی گیا تو یہ دنیا اس سے چھوٹ جائے گی، وہ دنیا یہیں رہ جائے گی، وہ اکیلے تنے تنہا جائے گا. آپ میں سے کسی نے جنازہ جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی آدمی کا جنازہ لینڈ کروزر میں گیا ہے؟ آج تک نہیں گیا. وہ جو بس ہوتی ہے نا، پرانی سی بس، یا چلو کسی کا جنازہ ایمبولینس میں چلا گیا. ساری زندگی جس گاڑی میں رہا اور ساری زندگی جن گاڑیوں میں رہا، اگر گھر والوں سے کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ مر گیا ہے، اس کی لاش کو جو ہے آپ
ایک دو دن گھر میں رکھ لیں، اس گھر میں پتہ نہیں کتنے سالوں رہا ہے، ایک دو دن گھر میں رکھ لیں، کوئی رکھنے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ گھر والے کہیں گے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ آپ کسی کو قبر میں، آپ قبرستان چلے جائیں، آپ میں سے میں چیلنج کرتا ہوں سب کو، جو تیار ہو مجھے بتائے، اس کو میں انعام دوں گا۔ ایک دن کے لیے سخی حسن پاپوش قبرستان جائے رات کو 12 بجے، اور 12 بجے سے لے کے فجر کی اذان تک صرف قبر کے پاس لیٹ کے واپس آ جائے، وہ زندہ نہیں بچے گا، دماغ اس کا ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اور چند دنوں کے بعد جس قبر میں جانا ہے اس کو بھولے ہوئے گناہ کر رہے ہیں۔ قبر میں جیسے ہی انسان کو رکھا جائے گا، صرف اور صرف اس کو اس کی نیکیاں کام آئیں گی، جو نیک اعمال کیے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، اچھے اخلاق، صبر، معاف کرنا، برداشت کرنا، یہ چیزیں کام آئیں گی۔ اور اگر یہ اس کے پاس نہیں ہوں گے تو میرے محترم بھائیو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور چند دنوں کے بعد ہم نے قبرستان جانا ہے۔ پچھلے سال رمضان میں کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس وقت وہ قبرستان میں، اور ان کو یہ یاد آ رہا ہوگا کہ ہم پچھلے سال رمضان میں تھے اور آج قبرستان میں۔ ہم میں سے بھی کتنے ایسے ہوں گے جن کا یہ زندگی کا آخری رمضان ہوگا اور اس کو پتہ نہیں ہوگا، اس کو پتہ نہیں۔ ہمارے اسی محلے میں ایک دوست تھے ہمارے، وہ ان کے ایک، میں یہ واقعہ بھولتا نہیں، ان کے عزیز کا انتقال ہو گیا، جوان بچے تھے، جوان اور جوان آدمی تھے، ایک دم سے انتقال ہو گیا۔ وہ بڑے غمگین تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہاں جا کے تھوڑی سی بات کر لیں، لوگوں کو تسلی دیں تاکہ لوگ صبر برداشت کر لیں، بہت غم ہے، اچانک انتقال ہوا۔ میں ان کے ساتھ گیا، میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ وہ جسے مرنا تھا، لوگ کہتے ہیں نا وقت سے پہلے چلا گیا، وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا، موت جلدی آ گئی، جلدی نہیں آتی ہے کسی کو۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں تو مرتے مرتے بچا ہوں، یہ جھوٹ ہے، بچتے بچتے مر جاتے ہیں، بچتے بچتے مر جاتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو تھا وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ادھر جیسے یہ ہے نا، یہاں پہ بیٹھا ہوا۔ میں نے اس میں کہا کہ بھئی دیکھو وہ جو مرنے والا تھا نا وہ تو چلا گیا، وہ تو گیا، ہم میں سے کس کے پیچھے موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے؟ اور یہ مغرب کے بعد کا وقت، میں نے کہا کس کی زندگی کی آخری رات ہے، توبہ کریں، ہم معافی مانگے اللہ پاک سے، توبہ کریں، اور موت آ جائے گی، اپنی موت کی فکر کریں۔ جو چلا گیا چلا گیا، وہ تو گیا، جو جانا تھا جس کو وہ تو چلا گیا، وہ پنکھے کھول دینا پیچھے، وہ تو چلا گیا۔ خیر یہ بات کر کے میں آ گیا، جمعرات کی مغرب تھی اور جمعے کی نماز ہم نے پڑھی۔ نماز کے بعد جو ہے مجھے ان کے بیٹے کا فون آیا کہ منظور صاحب جو کل آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں بیٹھے تھے وہ اللہ سے جا ملے، جو آپ کو کسی کی تعزیت پہ لے کے گئے تھے وہ مر گئے۔ میں نے کہا وہ کیسے مرے؟ ابھی تو مسجد میں انہوں نے جمعہ پڑھا تھا۔ کہا ہاں مسجد میں جمعہ پڑھا، گھر آئے، کھانا کھانا شروع کیا اور موت کا فرشتہ آ گیا، اور وہ زندگی کی ان کی آخری رات تھی۔ اسی طرح سے میری اور آپ کی زندگی کی ایک آخری رات ہوگی، ہم اسے بھولے ہوئے ہیں، بھول کے زندگی گزاریں۔ یہ گناہ کیوں کرتے ہیں ہم کہ موت کو بھول گئے، ہم موت کو بھولے ہوئے، موت کو بھولے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے عجیب منظر بیان کیے ہیں، عجیب۔ جب میری موت کا وقت آئے گا اور آپ کی موت کا وقت آئے گا تو انسان جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی وہ کیا کرے گا؟ پتہ ہے وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ موت کا فرشتہ دیکھ کے یہ ہاتھ جوڑے گا، اپنی طرف سے میں یعنی ایک بیان سمجھانے کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ بھائی حضرت اسرائیل علیہ السلام میں
آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا بھائی کرو. کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا کیونکہ ہم کراچی میں رہتے تھے, دیر سے رات کو سوتا تھا, صبح فجر کی نماز چلی جاتی تھی. میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے. ظہر کی نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, کبھی عصر کبھی مغرب, نمازوں میں ڈنڈیاں مارتا تھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا خبردار, توبہ کہاں سے, توبہ ختم, توبہ نہیں. میں اس سے کہوں گا کہ میں رمضان کے روزے میں نے نہیں رکھے تھے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. خبردار, میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی, میرے پاس پیسے تھے, سونا چاندی تھا, میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی. وہ کہے گا خبردار, بات نہیں کرو یہاں پہ. میں اس کو کہوں گا جی میرے اوپر حج فرض تھا, میں نے حج فرض نہیں کیا. وہ کہے گا یہ باتیں نہیں کرو میرے سے. میں اس کو کہوں گا کہ میں نشہ کرتا تھا, شراب پیتا تھا, چرس پیتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دنیا میں آ گئی ہیں, میں اس سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا خبردار, ایسی بات نہیں کرو. میں ماں باپ کی بے ادبی کرتا تھا, گستاخی کرتا تھا, ان کو تنگ کرتا تھا, کو پریشان کرتا تھا. اس رمضان میں بھی, طاق رات میں بھی, شب قدر میں بھی, ختم قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرتے جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے. کتنے باپ ایسے ہیں جو میرے سامنے اسی جگہ پہ میں بیٹھتا ہوں, یہاں کے ان کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں, کہ آنسو گر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کو ستا رہے ہیں. علماء نے, حدیث میں آتا ہے 3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. قطع رحمی کی سزا, رشتہ توڑنا, کہ جی میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا, میں اس سے نہیں ملوں گا, میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا, میں اس کی تقریب میں شرکت نہیں کروں گا, اس کا نام میرے سامنے نہیں لینا, میرا اس سے تعلق ختم ہو گیا ہے. اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. نشہ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. نشہ کرتا ہے نا, کسی طرح کا بھی نشہ, چرس کا, افیون کا, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اور دل میں کسی کے لیے کینہ, بغض, عداوت رکھنے والا, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اور ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کو تنگ کرنے والا نہیں ہوگی, اللہ اسے نہیں بخشیں گے. چاہے سب لوگ اس کے لیے معافی مانگے, اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے. افیون اور نشہ کرنے والے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے موت کے وقت کلمہ یاد نہیں آتا, کلمے سے محروم ہو جاتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا, تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں. کلمہ, ان کا مجھ سے کلمہ پڑھا نہیں جاتا, کلمہ نہیں پڑھا جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, آپ کو اطلاع کی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے. پہلا سوال یہ کیا. انہوں نے کہا کہ ماں زندہ ہے, کہ اس کو بلاؤ. ماں سے پوچھا گیا کہ یہ کیسا تھا, کہ یا رسول اللہ نیک آدمی تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, نیکیاں کرتا تھا. کہ نہیں آپ کے ساتھ کیسا تھا, کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو بہت بد اخلاق تھا. کہا اسے معاف کر دو, کہ یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی, نے بہت تنگ کیا مجھے, بہت مجھے تنگ کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو آگ لگا دیں, جلا دیں, آپ خوش ہوں گی؟ کہ نہیں. کہا پھر تو اللہ اس کو آگ میں جلائے گا, معاف کر دو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. جیسی ماں نے کہا کہ میں نے اسے معاف کر دیا, ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. اور آج ہم ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں, ماں باپ کو نظر انداز. اکثر ماشاءاللہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں, بھائی میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, بھائی جن کے والدین زندہ ہیں
ان کے پاؤں چوم لیں، ان کی قدر کر لیں۔ یہ نعمت جانے کے بعد انسان کو ہوش آتا ہے کہ ہائے ماں کیا نعمت تھی، باپ کیا نعمت تھی۔ ہاں، ماں باپ کا دل نہ دکھائے۔ کہتے ہیں نوجوان مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہیں سمجھتے، وہ کیا پتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، وہ پرانی زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے پاس لوگ بچے لے کر آتے ہیں نا، چھوٹے بچے بول نہیں سکتے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں اس کی ماں کہتی ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے کان میں درد ہے، اس کے سر میں درد ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے۔ جب ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے، ماں باپ سب کچھ سمجھتے تھے، وہ تو اس وقت سے سمجھ رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے۔ تو ماں باپ کو تنگ کرنے والا، رشتہ توڑنے والا اور ظلم کرنے والا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا، اس شخص کو دنیا میں سزا ملتی ہے، دنیا میں سزا ملتی ہے، موت سے پہلے، موت سے پہلے۔ ایک آدمی تھا، غریب آدمی تھا، وہ مچھلی لے کے جا رہا تھا، مچھلی، تو ایک آدمی آیا اور اس سے مچھلی چھینی۔ انہوں نے کہا بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر کے بچے بھوکے ہیں۔ کہا نہیں، وہ لے گیا، وہ مچھلی جا کے اس نے کھا لی چھین کے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے انگلی میں تکلیف ہوئی، تو انگلی میں تکلیف بڑھتے بڑھتے پورے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی، تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر وہ ہاتھ جب کاٹا، پھر اس کے بعد یعنی ہاتھ انگلیاں کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر یہاں سے پورا ہاتھ کٹ گیا، پھر دوسرے ہاتھ پہ وہ بیماری شروع ہوئی، پھر دوسرا پورا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بیماری نہیں ہے، کسی کی ہائے ہے، ہائے بس یہ ہائے ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو میں مچھلی لے کر آیا تھا، کسی کی مچھلی کھائی تھی، وہ ہائے ہے۔ اس نے کہا ڈھونڈو بھائی مچھلی والے کو۔ وہ مچھلی والوں کو ڈھونڈا تو مچھلی والوں کو لوگ لے کر آئے، اس کے دیکھا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، یہاں سے بھی ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہاں سے بھی ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور اس کو کہا کہ بھائی اسے معاف کر دو، اس نے معاف کر دو۔ اس نے کہا اس نے ظلم تو بہت بڑا کیا ہے میرے ساتھ کہ میری مچھلی اس نے کھائی تھی، لیکن اس پر ترس کھا کے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ وہ کہا کہ جب اس نے میری سے مچھلی چھینی تو میری بیوی بچے کمزور تھے، گھر میں بھوکے تھے، میں نے کہا اللہ میں تو کمزور ہوں، آپ تو طاقتور ہیں۔ اتنا جملہ کہا، اللہ بہت طاقتور ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بس اتنا کہا۔ کسی کی ہائے نہ لیں، وہ ماں باپ کی ہائے سے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، ماں باپ کی ہائے نہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک نوجوان آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مال کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور میرا باپ جو ہے وہ میرے مال پہ قبضہ کر کے میرے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے مال دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اس کے باپ کو بلاؤ۔ تو اس کے باپ کو بلایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آپ کے آنے سے پہلے آئے، اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے پوچھیں کہ جب یہ آپ کے پاس آنے کے لیے چلے تھے تو ان کے دل میں کیا خیالات تھے؟ تو اس صحابی نے شعر میں کچھ باتیں کی کہ یا رسول اللہ آپ کی نبوت حق ہے، سچ ہے، میں تو وہ خیالات ایسے تھے جو میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا، وہ تو میری زبان پر بھی نہیں آئے تھے، اللہ نے آپ کو بتا دیا، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ وہ خیالات یہ تھے کہ بیٹا ایک زمانہ تھا کہ تو نہیں تھا،
ہم بڑی دعائیں کرتے تھے، مولوی صاحب، بزرگ صاحب، کسی اللہ والے کے پاس، جی دعا کریں اللہ بیٹا دے دے۔ بڑی تمناؤں کے بعد بیٹا ہوا، اتنی خوشیاں منائی ہم نے، بیٹا ہوا، اللہ نے بڑیاں کھائیں۔ جب بیٹا، اس کے بعد ہم دن بھر تیری مسکراہٹ کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ کبھی تو مسکرائے تو ہم خوش ہوں۔ ماں سنبھالتی رہی، جب تجھے رات کو تو پیشاب کرتا تھا تو ماں تجھے سردی کے اندر اس کپڑے کو ہٹا کے خود ٹھنڈ میں سو کے تمہیں گرم رکھتی تھی۔ رات 2 بجے تو پیشاب کرتا تھا، ماں اٹھ جاتی تھی۔ ساری رات تو بیمار رہتا تھا، تیری بیماری ماں کو لگتی تھی، مجھے لگتی تھی۔ گرمی میں، سردی میں، روزے میں کبھی کہیں تیرے لیے در کی ٹھوکریں کھاتا تھا کہ بھئی میرے پاس کچھ پیسے ہو جائیں تاکہ تیرے لیے عید کے کپڑے لے لوں، عید کی جوتیاں لے لوں۔ تیرے کتنے نخرے برداشت کیے۔ پھر چلتے چلتے ایک ایسا زمانہ آیا کہ تو جوان ہو گیا، تیری بازو میں قوت آ گئی، میں بوڑھا ہو گیا، اپنی ساری جوانی تجھ پہ لگا دی، ساری جوانی تجھ پہ لگا۔ یہ قصہ جب میں سوچتا ہوں نا، ایک دن میں حرم شریف میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا، آپ یقین مانیں کہ ہم اپنے ہوٹل سے سحری کی، ہم نے پانی خوب پیا اور سحری کر کے ہم حرم شریف پہنچے۔ 5-10 منٹ 15 منٹ لگے ہوں گے پیدل، ہمیں پیاس پھر لگ گئی، ایسی گرمی ہے وہاں پہ۔ ابھی سحری بند ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، ہمیں پھر پیاس لگ گئی۔ اور اس گرمی میں مزدور حرم شریف میں صبح فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بیچارے اپنے اولاد کے لیے کام کر رہے ہیں، بچوں کے لیے پسینہ بہا رہے ہیں، اور ساری رات ماں باپ لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کو کچھ مل جائے۔ بیٹا آپ جوان ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا، مجھے بڑھاپے میں تیرے مال کی ضرورت پڑ گئی، میں نے تجھ سے کچھ پیسے مانگے، تو نے میری شکایت حضور سے کر دی، کاش کہ تو میرا ایک اچھا وفادار پڑوسی ہوتا تو مجھے ویسے ہی دے دیتا، تو نے حضور کو میری شکایت کر دی۔ اللہ اکبر، بس یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی کے آنسو زاروں قطار رونے لگے، وہ باپ بھی رو رہے ہیں، حضور بھی رو رہے ہیں۔ حضور نے ایسے اس نوجوان کو پکڑا اور باپ کے حوالے کیا کہ تو اور تیرا سارا مال تیرے ماں باپ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں۔ ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں اسے کیا چیزیں کام آئیں گی، نہیں موت کے وقت۔ یہ منظر بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ آدمی حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت کا وقت آئے گا اور موت کا فرشتہ میرے اور آپ کے سے اس سے ملاقات ہوگی، حضرت اسرائیل کی، اس منظر کو میں کھینچ رہا تھا کہ میں اس سے کہوں گا کہ بھائی میں نے ماں باپ کو بہت ستایا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں سے اور باپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ موت کا فرشتہ کہے گا معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ میں موت کے فرشتے سے کہوں گا ان آنکھوں سے کتنا اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی دی ہوئی آنکھ کتنی۔ ایک باپ نے بیٹے کو موبائل دیا، 50-60 ہزار کا موبائل ہوگا، وہ اس نے گما دیا۔ باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بیٹا 50 ہزار کا موبائل آپ نے گما دیا۔ کروڑوں اربوں خربوں ساری دنیا کی دولت کو جمع کریں تو آنکھ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی اور ان آنکھوں سے اللہ کو ناراض کیا، ساری رات اسکرین کے گناہوں میں لگے رہے۔ یہ سمجھتا رہا، یہ موت کے فرشتے سے کہے گا میں جب تنہائی میں گناہ کرتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اب تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اتنی طاقت ہے اس قرآن کے اس جملے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اکیلا تیرے سارے گناہوں سے باخبر ہوں،
اور میں دیکھ رہا ہوں، میں اکیلا، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ ایک گاڑی ہے BVP 759 اور APC 568، یہ مدرسے کی طرف لگا دیں، وہاں سے ہٹا دیں، BVP اور APC 568 759۔ تو موت کے فرشتے سے یہ کہے گا کہ میں ساری رات اسکرین کے گناہوں پہ لگا رہا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اوہو اب مجھے پتا چلا کہ یہ دو اللہ تعالیٰ کے خفیہ کیمرے، ایک فرشتہ یہاں ایک یہاں، یہ اللہ کے خفیہ کیمرے ہر وقت لگے ہوئے، ہر وقت لگے، ہر وقت لگے، اور ہماری ہر حرکت، کتنی طاقت ہے اس جملے میں، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے مجرم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرے سے کیسے بچو گے، مجھ سے کیسے چھپ کے گناہ کرو گے؟ اللہ سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ بے خبر ہے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی وقت بھی میں تمہارے گناہوں سے بے خبر نہیں ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالم، اے نافرمان، اے مجرم، جب تو گناہ کرتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں بیٹا، میں اپنی طرف سے الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں تجھے، تیرا یہ خیال ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اے ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، وہ ایک کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے میرے لیے زمین بنائی، میں اس کی زمین پہ چلتا رہا اور اس پاؤں سے چل چل کے میں نے کتنے گناہ کیے، میں اس کی ہوا کو کھا کے اس کو بھول گیا، میں اس کے پانی کو پی کے اس کو بھولا رہا۔ ایک گھر میں گیا تو انہوں نے کتا رکھا ہوا تھا، وہ بالکل دیہات میں اکیلا ایک گھر تھا، تو ایسا کوئی گھر ہو تو کتے کو حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، ورنہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں شب قدر میں فرشتے نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں تصویر اور جس گھر میں کتا ہو، اس شب قدر میں بھی ان کے گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں جنبی ہو، زنا کر کے جس گھر میں زنا کیا ہوا ہو، جنبی ہو، ناپاک ہو، اور جس گھر میں تصویر ہو، وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو وہ جو کتا تھا، وہ جب ہم گئے نا تو وہ بھونکنے لگا، تو وہ مالک نے کہا کہ مہمان آئے ہوئے، اتنی سی بات کہ وہ خاموش ہو گیا، کتا خاموش ہو گیا، چلا گیا۔ پھر اس نے جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے نا تو اس نے وہ بیٹے سے کہا کہ بیٹا ذرا کتے کو کچھ ڈال دینا، تو 2-3 ہڈیاں لے جا کے کتے کے سامنے ڈال دی، اس نے تھوڑا سا پانی رکھ دیا بس، اور ساری رات وہ کتا جاگتا رہا، اور کوئی دشمن آتا، کوئی آدمی آتا تو وہ کتا شور مچاتا ہے، اور کتے کو پتہ ہے کہ بھئی اگر میں شور مچاؤں گا تو یہ مجھے مارے گا، حملہ کرے گا لاٹھی سے، بندوق سے، لیکن وہ اپنے مالک کے گھر کی حفاظت میں لگا رہا، ساری رات وہ سوتا نہیں، ساری رات 2-3 ہڈیاں کھا کے، تھوڑا سا پانی پی کے، وہ کتا اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے کہ ساری رات جاگتا رہا۔ اور ہم رات میں اللہ کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، ایک کھانے میں بے شمار نعمتیں ہم نے استعمال کی، اور اس کے بعد ساری رات سوئے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ کتے کی آنکھ نہیں لگتی ہے، مالک کا وفادار ہے
اور انسان اپنے مالک کو بھول گیا، اپنے مالک کو بھول گیا ہے انسان۔ ایک گاؤں میں ہم تھے تو ہم گشت کر رہے تھے عصر کے بعد، تو ایک میں نے دیکھا کہ دور سے جانور آ رہے ہیں، 40 50 60 جانور۔ میں نے کہا کہ بابا جی یہ جو جانور آ رہے ہیں ان کا مالک کہاں ہے؟ ہوتے وہ ایک چرواہا ہوتا ہے جو ان کو چراتا ہے، تو وہ چرواہا پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور جانور سارے آگے آگے۔ الحمدللہ۔ میں نے کہا کہ اچھا وہ تو پیچھے آ رہا ہے، تو یہ جانور کو گھر کیسے معلوم ہوگا کہ میرا گھر کہاں ہے؟ وہ ہنسنے لگا، بابا جی نہیں جانور کو اپنا گھر معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے کسی اور کے گھر میں نہیں جاتا۔ بھائی گاؤں میں آ رہا ہے تو کسی کا گھر ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، وہ سب اپنے گھر میں جاتے ہیں۔ جانور کو اپنے مالک کا گھر معلوم ہے، وہ مالک کے گھر جاتا ہے، اور انسان اپنے مالک کے گھر کو بھول گیا۔ مالک کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے، اذان کی آواز آئی اور یہ اسے بھول گیا ہے، مالک کو بھول گیا ہے، خالق کو۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ انسان کیا کہتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے۔ آپ کا جسم کیسا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھ خود بنائی؟ کوئی آپ میں سے کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے تو آنکھ خود بنائی ہے، میری آنکھ ہے، میری مرضی، میں نے تو ہاتھ خود بنائے، میں نے تو اپنا دل خود بنایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ میرا جسم کہاں سے؟ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اس پہ اللہ کی مرضی چلے گی، اس کو اللہ کی منوانی پڑے گی، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو خوش کرنا پڑے گا۔ میرا جسم کہاں سے؟ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس جسم میں کون سی چیز ہے جو ہم نے خود بنائی؟ ہاتھ خود بنائے، پاؤں خود بنائے، دل خود بنایا، آنکھیں خود بنائی، ہونٹ خود بنائے، زبان خود بنائی۔ اللہ تعالیٰ کیسے جھنجھوڑتے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ تجھے ہونٹ کس نے دیے؟ تجھے زبان کس نے دی؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ دل کس نے دیا؟ کان کس نے دیے؟ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کون ہے جو تجھے کھلا رہا ہے؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ اس زمین اور آسمان میں کوئی اللہ کے سوا ہے جو تجھے کھلائے پلائے؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں، ایک اللہ ہے۔ ساری دنیا کے سائنسدانوں کو اللہ کا چیلنج ہے کہ ایک گندم کا دانہ اگا کے دکھا دیں۔ اگا سکتے ہیں کوئی؟ ایک قطرہ بارش کا پانی برسوا کے دکھا دیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اگر اللہ اس پانی کو روک دے، کون ہے جو تمہیں پانی پلائے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ دیکھو اس بارش کے پانی کو، اس کو بادلوں سے تم اتارتے ہو یا اللہ اتارتے ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ دیکھو یہ کھیتیاں، یہ اناج، یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ میوے، یہ فروٹ، یہ کون بناتا ہے؟ کوئی اللہ کے سوا ہے؟ کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ تو موت کا وقت جب آئے گا تو میں موت کے فرشتے سے کہوں گا کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، میں نے اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کیا، پاؤں کو غلط استعمال کیا، میں جوانی اللہ نے مجھے اب اللہ نے دی تھی اور میں اس کو جو ہے وہ اپنی دل کسی کو دے دیا، دل کسی کو دے دیا، اللہ کا دیا ہوا دل تھا، یہ کس کو میں نے دے دیا؟ میں کہاں لگا؟ تو یہ موت کے فرشتے کی منت خوشامد کرے گا، پاؤں پکڑے گا، اس سے میں اس کی منت کروں گا کہ بھائی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ، وہ کہے گا خبردار، توبہ کوئی نہیں، کوئی توبہ نہیں۔ اچھا پھر جب موت کا وقت آئے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عجیب منظر کھینچے ہوئے نا جو ہونے والے ہیں۔
جو منظر پیش آنے والا ہے وہ اللہ نے کھینچا ہے قرآن میں. حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کی موت آئے گی، قال رب ارجعون، موت کے فرشتے سے کہے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے. ابھی موت نہ آئے، تھوڑا صبر کر لیں. ہوگا کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں جو دنیا کے اندر نیک کام کر سکتا تھا وہ میں نے نہیں کیے، اب میں واپس جا کے نا نیک کام کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلوں گا، مجھے واپس دنیا میں بھیج دو. تو موت کا فرشتہ مجھ سے کہے گا کلا. دیکھیں یہ منظر پیش آنے والا ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ. پتہ نہیں کل آ جائے، پرسوں آ جائے، 1 سال کے بعد آ جائے، ضرور آئے گا. پھر یہ موت کے فرشتے سے میں کہوں گا، وہ کہے گا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میں موت کے فرشتے سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، مگر وہ مال عیاشی، فحاشی اور گناہ، اللہ کی نافرمانی، پتہ نہیں کس کس کام میں لگایا. اب میں جا کے اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا، جیسے اللہ چاہتے نا ویسے خرچ کروں گا، اور میں نیک بن جاؤں گا، اچھے اخلاق والا. رشوت لیتا تھا اب نہیں لوں گا، سود لیتا تھا اب نہیں لوں گا، جھوٹ بولتا تھا اب نہیں بولوں گا، بدتمیزیاں کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کا دل دکھاتا تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا، اور میں اب نہیں کروں گا. تو موت کا فرشتہ کہے گا کہ ایسا نہیں، اب آپ کے ہاتھ سے وقت چلا گیا. پھر یہ اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا اللہ کی عدالت لگی ہوگی. یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے دربار میں ہم پیش ہو جائیں گے. اللہ کا عرش ہوگا اور ہم اللہ کے سامنے ہوں گے. ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. اللہ کے اور میرے ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، 1 to 1 براہ راست میری اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میرے سے فرمائیں گے کہ زندگی میں نے دی، جوانی میں نے دی، صحت میں نے دی، تم نے کیا کیا تھا؟ یہ سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. جب اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھیں گے. تو اس وقت چونکہ میں مجرم ہوں گا، اگر کوئی مجرم ہوا تو اس کے ہاتھ ایسے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اور اس نے سر جھکا کے کھڑا ہوا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ اللہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کرو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا. اے اللہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ ہے، اور جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، سوال و جواب ہے. اللہ پوچھیں گے یا اللہ یہ منظر نظر آ گیا، اور کان سن رہے ہیں دوزخ چھنگاڑ رہی ہے، اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جہنمیوں کو میں آگ جل رہی ہے، اور سانپ بچھو انہیں کاٹ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں. یہ سب منظر ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کیا چاہتے ہو؟ فرجعنا، ہمیں ایک موقع دے دیا جائے، ہم دنیا میں جا کے نا کبھی ایسے گناہ نہیں کریں گے. نعمل صالحا انا موقنون. آج بات سمجھ میں آ گئی. آج اگر کوئی آدمی اللہ اس کے رسول کی بات کرنا چاہتا ہے نا، لوگ کہیں گے ہمیں سب پتہ ہے یار. ابھی ہم گشت پہ گئے تھے نا، ہم سروزے میں گئے تھے، تو وہ وہاں پہ جو ہے ہم کل پرسوں کی بات ہے، وہ آدمی کے پاس گئے، اور کہا یار یہ تم لوگ جو ہے نا دیہاتوں میں کیوں نہیں جاتے یار؟ وہاں جا کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے. وہاں جاؤ لوگوں کے بعد ان کو جا کے سمجھاؤ. ہاں
تو اس وقت کہیں گے کہ فرجینا، اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ حق ہے، سچ ہے۔ ایک زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست ایک نظام دیا ہے، اللہ ہم بھولے رہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس آخرت کو، جنت کو تم نے بھول کے زندگی گزاری ہے، انا نسیناکم، ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے۔ تم نے ہمیں بھلایا، ہم تمہیں بھول گئے۔ تم نے ہماری نہیں مانی، ہم تمہاری نہیں مانیں گے۔ تم نے ہماری نہیں سنی، ہم تمہاری کیوں سنیں گے؟ ہم نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جہنمیوں کو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو اور پکڑ کے اس کو زنجیروں سے باندھو اور دوزخ کی آگ میں ڈال دو۔ جب اس کو ڈالا جائے گا تو وہم یستریخون فیہا، وہ چیخے گا، چلائے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ، اے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھئی کیا کہنا چاہتے ہو؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ موت حق ہے، سچ ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کہو اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کرو توبہ۔ اگر شب قدر مل جائے تو کیا کرو؟ توبہ کرو توبہ، اللہ سے معافی مانگو۔ اور توبہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آدمی کہے کہ بس میری توبہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو یہ ہے کہ رشوت لینے والا رشوت سے توبہ کرے کہ اب رشوت نہیں لوں گا، سود لینے والا توبہ کرے کہ اب سود نہیں لوں گا، زنا کرنے والا توبہ کرے کہ زنا نہیں کروں گا، نامحرم عورتوں سے باتیں نہیں کروں گا، عورت وہ توبہ کرے کہ نامحرم لڑکے سے باتیں نہیں کروں گا، عورت توبہ کرے کہ سر سے لے کے پیر تک کا جسم اللہ کا تھا اور میں نے اس جسم پر اپنی مرضی چلائی، کبھی دوپٹہ پہنا کبھی نہیں پہنا، کبھی برقع پہنا کبھی نہیں پہنا، مجھے تو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے تو یہ خیال بھی نہیں تھا۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے، چند دنوں کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانا ہوگا۔ تو آج توبہ کریں، جتنے گناہ، ہر ایک کو اپنے گناہ معلوم ہے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور میرے بھائیوں توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دیں کہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، اب اللہ پاک کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اور توبہ کے بعد پھر دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ آئندہ کی زندگی میں اللہ پاک کو راضی کر کے چلوں گا، ہر بات میں ہر کام میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کو خوش کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، ہر بات میں ہر کام میں۔ 24 گھنٹے کی زندگی ایسے گزاروں گا جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اپنی خواہش پہ نہیں چلوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، جو اللہ کے احکامات ہیں، دین سیکھوں گا۔ تو یہ ایک کام یہ کرنا ہے۔ جو پچھلی زندگی گزری ہے اس میں اگر 15 سال کی عمر میں بچہ اور بچی بالغ ہو جاتے تو 15 سال سے لے کے آج تک جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں، جو روزے نہیں رکھے وہ رکھنے ہوں گے، فرض نماز چھوڑ دی وہ پڑھنی ہوگی، فرض روزے چھوڑے وہ رکھنے ہوں گے، اور زکوٰۃ فرض تھی
زکوٰۃ نہیں دی وہ دینی ہوگی، اس کا حساب کرے، علماء سے پوچھے۔ حج فرض تھا، حج فرض نہیں کیا ہے، وہ کرنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھیں گے، قرآن نہیں سیکھا، قرآن سیکھیں گے، دین نہیں سیکھا، دین سیکھیں گے۔ تو اس پہ اب اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ماں باپ سے معافی مانگ لیں، ہر ایک ماں سے معافی مانگے، باپ سے معافی مانگے۔ رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے کسی کے سے تعلق ختم ہو گیا کہ جی میں ان سے نہیں ملوں گا، بات نہیں کروں گا، ان کے گھر نہیں جاؤں گا، تو اس سے توبہ کریں، اور کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرے، کسی کا دل نہیں دکھائے، کسی کا دل نہیں توڑے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے۔ بیت اللہ کی دیوار کو توڑنے سے بڑا گناہ مسلمان کا دل توڑنا، اتنا بڑا گناہ ہے مسلمان کا دل توڑنا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کی دیوار کو توڑنے سے بڑا گناہ مسلمان کا دل توڑنا۔ کسی کا پیسہ لیا ہوا ہے، اس کو پیسے واپس کرے، واپس کر دے اس کا پیسہ، چونکہ آخرت میں نیکیاں لے لی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہوگا قیامت کے میدان میں، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی جتنے کے تہامہ کے پہاڑ ہیں۔ جو بھائی جدہ جا چکے ہیں نا، تو جدے سے جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو راستے میں بڑے 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 پہاڑ آتے ہیں، بڑے پہاڑ آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، مگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی، اور ہماری گالیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ سب ایسے ہیں، وہ سب ایسے ہیں، وہ سب کو گالی لگ گئی اور سب آ کے نیکیاں لے جائیں گے، سارے ایسے ہیں، ایسی گالیاں دیتے ہیں، سب کو برا بھلا کہتے ہیں، غیبت کی، گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کا دل دکھایا، بہرحال جو اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اور پھر بھی گناہ اس کے زیادہ ہوں گے۔ پھر لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے گناہ اس پہ ڈالو، اور یہ وہ نمازیں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، چونکہ غیبت بھی کی، دل بھی دکھایا، تکلیف بھی پہنچائی، نیکیاں ساری اس کے ہاتھ سے چلی گئی اور یہ خالی ہاتھ رہا۔ تو میرے بھائیوں توبہ کریں، توبہ۔ اور میں ماؤں بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بنانے کی، نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں، دیندار بن جائیں، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ جتنے بچے آج بگڑ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کی محنت کی کمی ہے۔ ماں باپ محنت نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اللہ والا بنائے، نیک بنائے، صالح بنائے، اور بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرے، آخرت کی فکر پیدا کرے، اپنے بچوں کو اللہ والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بچوں کو نیک بنانا کتنا پسند ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ آل عمران ہے، یہ دوسری بڑی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس سورت میں تو بے شمار واقعات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سورت کی ہیڈنگ ایک واقعے کو بنایا۔ واقعہ یہ ہوا الحمدللہ، واقعہ یہ ہوا کہ ایک عورت تھی، اس کا شوہر جو تھا حضرت عمران اس کے شوہر تھے، تو وہ حضرت عمران بوڑھے ہو گئے، تو اس عورت نے نیت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو وہ بیٹا وہ امام تھے مسجد کے بیت المقدس کے، کہ میں اس اپنے بیٹے کو بیت المقدس کا امام بناؤں گی تاکہ دین کا کام چلتا رہے، یہ اس کا جذبہ تھا۔ شوہر تو اب بوڑھے ہو گئے، پھر چلے جائیں گے دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی شان
جب اولاد ہوئی تو وہ بیٹی تھی، بیٹا تو تھا نہیں، تو ان کو افسوس ہوا کہ جی ہماری نیت تو یہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا۔ دیکھیں جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے وہ قبول ہے یا نہیں یہ اللہ کو پتا ہے، مگر اس کی یہ نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس کی نیکی کو قبول کر لیا، اور یہ حکم ہوا کہ یہ بیٹی جو ہے، یہ لڑکی، اس لڑکی کو آپ بیت المقدس میں ایک کمرہ بنا دیا، اس میں رکھیں گے، اور وہاں جا کے یہ بیٹی اب اللہ کی عبادت کرے گی۔ نماز تو نہیں پڑھا سکتی عورت، لیکن عبادت کرے گی۔ اور ایک نبی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کی نگرانی کریں گے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کا خیال رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ حضرت مریم تھی۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس لڑکی کا نام ذکر کیا ہے، عورت کا، کسی عورت کا نام نہیں۔ مریم، 40 نیکی ہیں اس میں ملیں گی، 40 نیکی جو قرآن میں اس نام کو پڑھے گا، اور اس کے نام پہ پوری سورت ہے۔ اور جب حضرت زکریا اس کے پاس جاتے تو حضرت مریم کے پاس پھل بغیر موسم کے، سردیوں میں گرمیوں کے، گرمیوں میں سردیوں کے۔ قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے خزانوں سے آ رہے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں، روزی دینے والے اللہ پاک ہیں۔ تو اس بچی کا قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ بے شمار واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر کیا۔ سورہ آل عمران کی ہیڈنگ بنائی کہ عمران کی بیوی کا قصہ یاد کرو۔ اس کا جذبہ کیا تھا کہ میرا بیٹا اللہ کے دین کی خدمت کرے، یہ جذبہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہماری سوچ کیا ہے کہ جی میرا بیٹا تاجر بن جائے، میرا بیٹا جو ہے وہ دنیا کا کوئی بڑا افسر بن جائے، وہ دنیا میں کوئی نامور شخصیت بن جائے۔ چند دنوں کی زندگی ہے، وہ بھی مر جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے۔ ہم اپنے بچے کو قرآن، حدیث، اسلام، اللہ کے دین کی خدمت میں لگائیں، ہمارا بچہ کبھی مرے گا نہیں، زندہ رہے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکے گا اس کا جواب۔ وہ سوال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان کا نام پہلی مرتبہ سنا ہے یا پہلے بھی سنا ہے؟ کس کس نے ان کا نام پہلے سنا ہے؟ امام بخاری کا نام سبھی نے سنا ہے، سب جانتے ہیں۔ 2 صدی میں پیدا ہوئے، 3 صدی میں ان کا انتقال ہوا، اور ہم سب، ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ امام بخاری کے زمانے کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یہ بتا سکتے ہیں اس زمانے کے بادشاہ کا نام، صدر کا نام، وزیر اعلیٰ، گورنر، MNA، MPA، اس زمانے کے کرنل، جرنل، کوئی نہیں جانتا، کوئی کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ اور امام بخاری کو ساری دنیا جانتی ہے، کیوں کہ امام بخاری کے بعد بہت پیسے تھے۔ آپ جواب دیں نا، پیسے بہت تھے ان کے پاس۔ انہوں نے CA کیا تھا، BBA کیا تھا، MBA کیا تھا، بڑے بزنس مین تھے، بڑے سیاستدان تھے، نہیں، قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی۔ اللہ کی قسم، قرآن عزت والی کتاب ہے۔ آپ اپنے بچے کو قرآن کی خدمت پہ لگائیں، آپ کے بچے کو اللہ عزت دیں گے۔ حدیث اور اللہ کے رسول عزت والے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن حدیث کی خدمت پہ لگائیں۔ اسلام عزت والا ہے۔ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گیا ہوں، بخارا میں جو ہے وہ سمرقند کے قریب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، ان کی مسجد میں بھی گیا، ان کی قبر پہ بھی گیا۔ ساری دنیا، وہ پورا علاقہ اس کو امام بخاری کی وجہ سے، بخارا تو چھوٹی سی جگہ ہے لیکن پورے ملک کا نام بخارا ہے۔ بخارا ساری دنیا ان کو جانتی ہے، آج تک جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کیوں دی؟ کہ اللہ کے دین کے ساتھ انہوں نے
ان کی ماں نے اپنے بچے کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کسی نے ان کا نام پہلے سنا ہے یا آج سنا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی پہلے سنا ہے کسی نے؟ سب نے سنا ہے۔ وہ بہت بڑے آدمی تھے، اس لیے کہ بڑے کرنل تھے، جرنل تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف۔ ان کی بڑی جائیدادیں تھیں، پیسے تھے، کوٹیاں تھیں، بنگلے تھے ان کے بعد۔ وہ ڈی ایچ اے میں رہتے تھے، اسلام آباد میں رہتے تھے۔ ان کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ تھا۔ آج تو ساری دنیا کی دوڑ لگی ہوئی نا، امریکہ چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ۔ واہ، ابھی ہماری تشکیل ہوئی منڈی بہودی، وہاں جس گھر میں جائیں کہ میرا بیٹا فرانس میں، میرا بیٹا اٹلی میں، میرا بیٹا جرمنی میں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے وہاں۔ تو امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پیسہ بہت تھا، یورو بہت تھے۔ یہ بتاؤ نا کیوں اللہ نے ان کو عزت دی؟ اللہ کا نام اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کو راضی کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے۔ عزت اللہ دیتے ہیں بھائی۔ اپنی اولادوں کو اللہ والا بنائیں، ان کو اللہ کا نام سکھائیں، ان کو دیندار بنائیں، اپنے بچے کو نمازی بنائیں۔ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، ماں کو اس کی فکر نہیں ہے۔ بیٹی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، اس کی فکر نہیں۔ میرا بھائی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں، اللہ والا بنائیں، نیک بنائیں۔ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک تو آج کی رات ہم سب مل کے توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ دیکھیں، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، کم و بیش۔ اس میں سے ایک نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یونس یہ علیہ السلام کہ آپ کی قوم ایمان نہیں لا رہی ہے تو ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جا کے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یوں نہیں فرمایا تھا کہ 3 دن، فرمایا تھا کہ عذاب آئے گا۔ حضرت 3 دن گزر گئے، عذاب نہیں آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ 3 دن، اب وہاں سے چلے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا، عذاب تو آیا نہیں۔ تو وہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آسمان کا رنگ بدل گیا اور ایسے لگنے لگا کہ اب اللہ آسمان پھٹے گا اور زمین میں زلزلہ آئے گا، وہ سارے کے سارے باہر آ گئے اور سب نے آ کے اللہ کے سامنے روئے دھوئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آیا ہوا عذاب ہٹا دیا، عذاب ہٹ گیا اللہ پاک۔ تو اللہ کے سامنے جب انسان روتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے رونا ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، لیکن توبہ صرف یہ نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر کرنا وہی ہے جو کر رہے ہیں، وہ زندگی نہیں گزارنی۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آنی ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں تبدیلی لاؤں گا بھائی؟ دیکھیں، اس کے لیے 4 کام کرنے ہوں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں تبدیلی آئے، 4 کام۔ پہلا کام یہ کہ ہمارا کنیکشن مسجد سے ہو، 5 نمازیں ہماری مسجد میں ہوں۔ جو مسلمان مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا اس کا دین ایمان بچ جائے گا، اور اگر مسجد میں نہیں آئے گا اس کا دین ایمان نہیں بچ سکتا۔ تو کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں 5 نمازیں مسجد میں پڑھوں گا بھائی؟ ہاں، 1 نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، 1 نماز بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری بات کہ قرآن حدیث سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ کتنے اس مجمع میں ایسے بھائی ہیں کہ وہ قرآن کی ساری آیتوں کا انہیں ترجمہ آتا ہے، ایک بھی نہیں۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کوئی پتہ۔ کتنا ہم نے اللہ کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ تیسرا کام
کسی اللہ والے، کسی عالم کی خدمت میں جا کر ہفتے میں 1 گھنٹہ کم سے کم ان کی صحبت میں رہنا ہے۔ اگر دین چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے کے پاس رہنا ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے بہت ہیں دنیا میں، ہر جگہ پہ ہیں، ہر جگہ پہ ہیں۔ کہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہاں تو اللہ والے نہیں ہیں، بے شمار اللہ والے ہیں۔ اگر ہم تلاش کریں گے ہمیں مل جائیں گے۔ ہفتے میں 1 گھنٹہ کسی اللہ والے کی خدمت میں رہ کے اس سے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق سیکھیں۔ اور چوتھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا ہے۔ دعوت و تبلیغ ایک محنت ہے، جس محنت کے اندر الحمدللہ دنیا کے بہت سے ملکوں کے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارا رائیونڈ کا اجتماع ہوا تو اس اجتماع کے موقع پہ 114 ملکوں سے لوگ آئے۔ تو اس رائیونڈ کے ایک بزرگ تھے، ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک وزیر اعلیٰ آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ کے اجتماع میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ جی پچھلے سال تو 108 ملکوں کے تھے، اس مرتبہ 114 ملکوں سے لوگ آئے ہیں۔ 114 114 تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم پاکستانی حکومت والے اگر کسی کو باہر سے بلانا چاہتے ہیں تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ٹکٹ بھیجتے ہیں، جہاز کا آنے جانے کا، ہوٹل کا سارا خرچہ خود اٹھاتے ہیں۔ 70 ملکوں سے زیادہ لوگ ہمارے پاس نہیں آتے، آپ کے پاس 114 ملکوں کے لوگ کیسے آ گئے؟ اب کیا دیتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں دیتے، نہ کرایہ نہ کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے دین کی طاقت ہے، اللہ کے دین سیکھنے کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ مسلمان دنیا کمانے کے لیے باہر جا رہا ہے اور وہ لوگ 114 ملکوں کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں یار، وہ یہاں اسلام سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ڈالر میں، یورو میں، ریال میں، اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، سکون اللہ کے ہاتھ میں۔ 114 ملکوں کے لوگ یہاں آ کر دین سیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی عزت کی بات ہے پاکستان کے لیے۔ سعودی عرب سے، مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے، جدہ سے، ریاض سے، قطر سے، دبئی سے، بحرین سے، مسقط سے، عمان سے، اور خلیجی ملکوں سے، افریقہ سے، امریکہ سے، یورپ سے، برازیل سے، ارجنٹائن سے، ساری دنیا سے لوگ یہاں آ کر کہتے ہیں ہمیں اللہ کا نام سکھاؤ، ہمیں دین سکھاؤ، تمہارے پاس دین ہے۔ کتنی عزت کی بات ہے۔ اور ہمیں پتہ نہیں بھائی تبلیغ والے کون ہیں۔ تو میں آپ سے دو درخواستیں کروں گا۔ آپ مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں بھائی؟ 30 دن۔ 27 دن اپنے کام کریں، 3 دن تبلیغ والوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جماعت میں جائیں۔ 3 دن، صرف 3 دن۔ یہ مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے۔ پورا سال آپ اپنے کام میں لگے رہیں، 1 مہینہ 40 دن تبلیغ کو دے دیں بس۔ سال میں 40 دن اور مہینے میں 3 دن یہ اللہ کے راستے میں جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کا اللہ سے تعلق بڑھے گا، دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو 4 کام جو شخص کرے گا اللہ اس کے ایمان کو بچائیں گے۔ مسجد، قرآن اور حدیث سیکھنا، علماء اور اللہ والوں کی صحبت، اور تبلیغ کا کام۔ ورنہ میرے بھائیوں اسی طرح سے زندگی گزر جائے گی اور ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور پھر ہم موت کے فرشتے سے کہیں گے کہ اب میری توبہ، تو وہ کیا کہے گا؟ توبہ نہیں، توبہ نہیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ بھائی ہم 23ویں شب کو بھی بیٹھیں گے رات 12 بجے انشاءاللہ، 25ویں شب کو بھی، 27ویں شب کو بھی ہمارے حضرت مفتی صاحب دارالعلوم سے تشریف لائیں گے، ختم قرآن ہوگا۔ تو ان تاخراتوں میں تشریف لائیں، اچھا ہے بیٹھنے سے، آپس میں مل کر کے ہم اللہ کو راضی کریں گے، توبہ کریں گے۔ جو وقت ابھی ہمارا ہے نا، ان راتوں میں ہم بازاروں میں نہیں جائیں۔ اپنی خواتین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان راتوں میں بازاروں میں نہ جائیں۔ کتنی خریداری جو کر لی ہے بس وہ کافی ہے، نہ جائیں۔ یہ راتیں اللہ کے سامنے مصلی میں گڑ گڑانے میں، سجدوں میں سر رکھ کر اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ میرے بھائیو، امت مسلمہ اس وقت شدید قسم پرسی میں اور پریشانی میں، جتنے حالات اس وقت ہمارے پاکستان میں خراب ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے صرف آنسو چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ خدا کا رحم، اللہ پاک کا رحم متوجہ ہو جائے۔ وہ تو رحیم رب ہے، وہ تو بہت کریم رب ہے، بہت رحم والا ہے، بہت مہربان ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک کیسے دیکھیں
ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ فرمایا تو ایک گناہگار بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، تو آگے اللہ نے فرمایا انہ هو الغفور، میں سب معاف کر دوں گا۔ گناہ کیے نا، آ جا توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ یا اللہ معاف تو کریں گے، لیکن چونکہ میں گناہگار آدمی ہوں پھر آپ میرے سے نفرت بھی کریں گے۔ انہ هو الغفور الودود، نہیں، کتنا پیار ہے اس جملے میں کہوں آدمی مر جائے اس جملے کو سن کے۔ اللہ کہتے ہیں میں تجھ سے میں گندا ناپاک گناہوں میں لت پت، اور اللہ پاک کہیں گے میں تجھ سے محبت کروں گا۔ اے اللہ میرے گناہ قیامت میں لوگوں کے سامنے تو آئیں گے نا، اسکرین چلے گی اس پہ لوگوں کے سامنے میرے گناہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میں تیرے نامہ اعمال سے گناہ سارے مٹا دوں گا، اور میں فرشتوں سے بھی مٹا دوں گا، اور ایسا ہوگا جیسے تو نے گناہ کیے ہی نہیں۔ پھر ایک آدمی نے کہا کہ اللہ میں نے زندگی ساری جوانی گناہوں میں تیری نافرمانیوں میں دن رات لگائی ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ اللہ اگر میں یہ جوانی گناہوں میں نہ لگاتا اور تو میری کتنی بڑی جنت ہوتی۔ یہ اس کو خیال آ رہا ہے بار بار، ہائے میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا۔ اللہ پاک کریم نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے گناہ تو نے کیے ہوں گے نا، میں فرشتوں سے کہیں گے اس کو نیکیاں بنا دو۔ ہائے 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 ہائے، اس آیت کو تو سن کے انسان کے آنسو نکل جاویں کہ اللہ پاک فرمائیں کہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ ہائے وہ کتنا کریم رب ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے ہماری، وہ انتظار میں ہے۔ اللہ منتظر ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے اللہ میں مجرم ہوں معاف کر دے، بس یہ اس کا انتظار ہے اللہ کو۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب بندہ یوں کہہ دے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ خدا کی ساری ناراضگی ختم، کروڑوں برس کی اربوں سالوں کی جہنم الاٹ کرا چکے ہیں، اور ایک مرتبہ کہہ دیں اللہ اللہ مجرم ہوں، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فوراً اعلان کریں گے بجھا دو اس جہنم کی آگ کو، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ میرے گناہ تو زمین سے لے کے آسمان تک کوئی کر نہیں سکتا اتنے گناہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں بھی فرما دیا کہ بندے اتنے گناہ لے کر آ جتنی زمین سے آسمان تک کی فضا ہے، سب کو معاف کر دیں۔ غفرت لک ولا ابالی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو وہ کریم رب ہے، اس کو منائیں، سجدوں میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے ایک آنسو بہا لیں۔ اللہ کی قسم کروڑوں برس کی جہنم کی آگ بجھ سکتی۔ آج موقع ہے، آپ کو اللہ لے کر آئے ہیں۔ ہم نے آپ میں سے کسی کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں؟ کوئی ہے جس کو ہم نے کہا جی آ جاؤ؟ اللہ لے کر آئے ہیں۔ کیوں لے کر آئے؟ ہم توبہ کریں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم سے محبت نہ کرتے نا، ہمیں بھی سڑکوں پہ ایسی آوارہ گردی میں لگا دیتے۔ اللہ کی پیار کی نگاہ آپ پہ پڑی، اللہ کی محبت کی نگاہ آپ پہ پڑی، اللہ کی رحمت آپ کے دل پہ آئی، اور اللہ نے کہا چل میرے بندے آ، ایک آنسو بہا، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ وہ کریم رب ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تمام تابعین، تبع تابعین، تمام مشائخ، ہمارے مشائخ اور اساتذہ کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔
جب بھی ذکر کریں پہلے درود شریف، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، درود شریف 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب بخش دیا کریں۔ اور ہمیشہ روزانہ صبح شام وقت مقرر کریں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 ہو گئے، 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر نستغفر اللہ کہیں گے تو 2 ارب نیکیاں ملیں گی، صرف نستغفر اللہ پہ کہ اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو معاف کر دیں، اور جو آج تک دنیا میں مسلمان آئے اور قیامت تک آئیں گے ان سب کی نیت کریں تو ارب نیکیاں ملیں گی نستغفر اللہ پہ۔ اور درود شریف پڑھیں گے 1 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں آئیں گی۔ کتنی اللہ کی، سب پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ کی بے شمار رحمتیں آ گئی۔ مائیں گھر میں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، بچوں کے سامنے درود شریف پڑھیں تاکہ گھر میں اللہ کی رحمتیں آئیں۔ ایک درود شریف پہ 10 رحمتیں ملیں گی، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ صبح اور شام اس کی پابندی کرنی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی صبح شام یہ تسبیحات کرے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کو یاد کریں گے، ایک اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتے ہیں۔ کہ آپ کو کیسے پتہ؟ میں جب اللہ کو یاد کرتا ہوں اللہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک عرش الہی پہ میرا تذکرہ کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا اور موت کو یاد کرنا۔ موت کی یاد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے سارے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر اس بات کو سوچنا کہ ہم چند دنوں کے مہمان ہیں اس دنیا میں، اور یقیناً موت آئے گی، موت کا فرشتہ آئے گا، پھر کبھی اس دنیا میں واپس آنا نہیں ہوگا۔ قبر میں کیسا اندھیرا ہوگا اور اس وقت کیا ہوگا، کیا کام آئے گا، اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ یہ سارے حالات روزانہ بیٹھ کر یاد کریں، اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اس دل میں اللہ کو بٹھائے کہ اللہ جل شانہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے رب ہیں، میرے مالک ہیں، میرے خالق ہیں، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس نے مجھے ایمان دیا ہے، وہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں۔ اس دھیان کے ساتھ زندگی گزارنا، تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اور دل میں اللہ کو یاد، دل سے اللہ 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 کی آواز آئے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا
محمد وبارک وسلم علیہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وعنت الوجوہ للحی القیوم یا حنان یا منان اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم الضعفاء والمساکین یا ذا القوة المتین یا رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ سارا مجمع آپ کو منانے کے لیے آیا ہے، ہم توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں معاف فرما۔ آپ تو بڑے کریم رب ہیں، رحیم رب ہیں۔ اے اللہ پاک آپ نے ہمیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں اور ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سب کہیں فاعف عنا، 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 فاعف عنا۔ اپنے گناہوں کو یاد بھی کریں اور کہیں فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا۔ اللہ ہم تیری آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے پالا پڑنے سے پہلے معاف کر دے، دوزخ کی آگ سے پہلے معاف کر دے۔ اے اللہ کروڑوں برس کی آگ گناہوں کی وجہ سے جلی ہوئی ہے اور دوزخ ہمارا انتظار کر رہی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے کریم رب ہمیں معاف کر دے، اے ارحم الراحمین رب ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے، تیری رحم کے تجھ سے بھیک مانگتے، ہم بھکاری ہیں۔ اے کریم رب ہم پہ کرم فرما، اللہ ہم پہ ترس کھا لے، اللہ ہم پہ ترس کھا لے، اللہ ہم پہ ترس کھا لے، اللہ ہم پہ رحم فرما۔ تیرے پاک دربار میں رحم کی درخواست کرتے ہیں، رحم کی اپیل کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ مجرم ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پھر نہیں کریں گے، اے اللہ پھر کبھی بھی نہیں کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تیری زمین پہ بسے، تیرا کھایا پیا اور تجھی کو ناراض کیا، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر احساس پیدا فرما کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہمارا رب اور خدا ہے، ہمارا مالک اور خالق ہے، اور ہم نے تجھی سے بے وفائی کی، ہمیں معاف فرما۔ تجھ سے بے وفائی کی سزا یہ ملی کہ اللہ ہم دنیا میں ذلیل ہو گئے، پریشان ہو گئے، دنیا بھر میں مسلمان قسم پرسی میں۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرو، اے اللہ ان کا کوئی نہیں ہے، اے اللہ ان کا کوئی آسرا نہیں آپ کے سوا، اے اللہ ہم اپیل کرتے درخواست کرتے رحم فرما، اے اللہ ان پہ رحم فرما، ان کی امت مسلمہ کے حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیدار فرما، اللہ خواب غفلت سے بیدار فرما، ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ دنیا میں جہاں کئی مجاہدین اللہ محنت کر رہے ہیں، ان کی جہاد کی محنت کو قبول فرما، ان کی مدد و نصرت فرما اور ان کو فتح مبین عطا فرما۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کو قبول فرما، مدارس کی، خانقاہوں کی، مساجد کی، مراکز کی، علماء کی، اللہ والوں کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اسلام کو دنیا میں غالب فرما، کفر و شرک اور باطل کو ختم فرما، حق کو غالب فرما۔ جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے ایک دوست ہیں وقار بھائی، ان کی والدہ کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے رمضان میں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔
ایک خاتون نے فون کیا تھا، ان کے بہت سے مسائل ہیں، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست اشہر بھائی یمن میں قید میں ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما، سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو نیک صالح اور متقی اور اللہ والا بنا۔ اے اللہ جو رشتوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ماں باپ، اے اللہ اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی کوششوں میں لگے ہوئے، اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما، محبت کے پیار کے رشتے عطا فرما، جو رشتے ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، الفت اور محبت عطا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، لڑائیوں کو جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما، اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو حاضرین ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، آج شب قدر بھی ہو سکتی ہے، اے اللہ تو ہم سب کی سن لے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ مائیں بہنیں آئی ہیں، اے اللہ سب کے دلوں میں جو جائز مرادیں اور تمنائیں ہیں وہ پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما، ساری برکتیں راحتیں عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح اور متقی بنا، اللہ والا بنا، اپنے پیاروں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اپنے دین کو دنیا میں سر بلند کرنے کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما، ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ اے اللہ مدرسہ معاذ ابن جبل ہے، اس میں 1500 طلبہ پڑھتے ہیں، اس مدرسے کو قبول فرما، ان طلبہ و طالبات کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مدرسۃ البنات کی تعمیرات چل رہی ہیں غیب کے خزانوں سے بندوبست فرما، مستورات کے لیے وہاں پہ تعمیرات چل رہی ہیں، اے اللہ اس میں مستورات بیٹھیں گی، اے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما، ہماری مدد فرما اور نصرت فرما۔ مانسہرہ میں ایبٹ آباد میں جو مدرسے اور مسجدیں بن رہی ہیں غیب کے خزانوں سے مدد فرما، ان دینی مراکز کی حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، ساحروں کے سحر سے حفاظت فرما، بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما، اس کو اسلام کا مرکز بنا، قرآن و سنت کا مرکز بنا، علم و عمل اور اخلاص کا تقوی کا مرکز بنا، یہاں ہر آنے والے کو اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضوں کا انتظام فرما، ہر ایک اپنے لیے اللہ سے مانگے۔ اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، مہربانی فرما۔ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا آسرا و سہارا ہے۔ اگر آپ ہم سے ناراض ہو گئے، ہم سے منہ پھیر لیا، ہمارا کون ہے؟ ہمارا اور کوئی خدا نہیں۔ اے بادشاہ ہو گئے بادشاہ، اے کریم رب رحم فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، مہربانی فرما۔ اے اللہ مہربانی فرما، ہم سے راضی ہو جا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ ہدایت کی دولت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بھائی آئے ہیں، مائیں بہنیں آئی ہیں، کسی کو محروم نہ فرما، اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ آدھی رات گزر چکی ہے، دل کا روزہ رکھا سب نے، تراویح پڑھی، روزے رکھے، گرمی ہو گئے، پھر تیرے در پہ آ گئے، تجھے منانے آئے ہیں۔ اللہ تو کسی کے آنسو کو دیکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو معاف کر دے۔ آج اعلان کر دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اعلان کر دے، اعلان کر دے مولا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، میں کبھی ناراض نہ ہوگا۔ ہمیں اپنا بنا لے، کب تک در در کی ٹوکریں کھاتے رہیں گے؟ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا، ہم پر ایک پیار کی نگاہ ڈال دے۔ اے اللہ فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکہ ڈالنے گئے، ایک گھر میں قرآن پڑھنے والا کوئی اللہ والا قرآن پڑھ رہا تھا کہ کب اللہ سے ڈرو گے؟ اے اللہ اس نے توبہ کی، وہ ولیوں کا سردار بن گیا۔ تیری وہ نگاہ محبت جو فضیل بن عیاض پہ پڑی، مولا ڈاکو سے اللہ والے بن گئے، ہم بھی وہ نگاہ محبت ڈال رہے ہیں۔
وہ پیار کی نگاہ ڈال دے، وہ محبت کی نگاہ ڈال دے، اس محبت کی نگاہ کی بھیک مانگ دے۔ بشر حافی نشے میں دھت دے، اللہ تیرا نام زمین پہ پڑا ہوا تھا، اس نے چوما، بوسہ دیا، خوشبو لگائی، اللہ تو نے اسے اپنا بنا لیا۔ ہمیں اپنا بنا، ہمیں اپنا بنا، ہمارا بہن جا آج اعلان کر دے کہ تم سب ہمارے ہو، میں تمہارا ہوں۔ اللہ اعلان کر دے، اللہ آج اعلان کر دے کہ تم سب میرے ہو، تم سب میرے ہو، میں تمہارا ہوں، میں تمہیں مل گیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ ہمارے مجرمین کے فہرست میں سے ہمارا نام نکال دے، تیری مہربانی ہوگی، تیری مہربانی ہوگی۔ اللہ تیری منت خوشامد کرتے، ہمیں منت کرنی نہیں آتی، ہمیں کچھ کہنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، بے آسرا اور بے سہارا ہے، ہماری ساری امیدیں ختم ہو گئی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے آسمانوں کے بادشاہ، اے زمینوں کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے، تیری محبت کی بھیک مانگتے، تیرے تعلق کی بھیک مانگتے۔ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا، ہمیں اپنے در کا زوالی بنا۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، توفیق بندگی ہمیں نصیب فرما۔ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری والدہ محترمہ کو اللہ شفائے کلی اور صحت کامل عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، خوشیوں کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، اللہ والا بنا، نیک بنا۔ اے اللہ آج امت کے گودے، ماؤں کی گودے مانج ہو گئی، کسی محمد بن قاسم کو بھیج دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز کو بھیج دے، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا بھیج دے، کوئی ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسا بھیج دے۔ امت کی بیٹیوں کو معاف کر دے مولا۔ آج حضرت فاطمہ کی حیا کی چادر چلی گئی سر سے، امت کی بیٹیاں پردہ چھوڑ کر اللہ ناچنے گانے میں لگ گئی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ حضرت فاطمہ کی حیا دے دے، حضرت عائشہ کی حیا دے دے۔ کل قیامت میں اے اللہ ہمارا حشر، ہماری بچیوں کا حشر حضرت فاطمہ کے ساتھ فرما، حضرت عائشہ کے ساتھ فرما۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، ہمارے اس ملک پہ رحم فرما۔ مولا کب تک ہم ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے؟ برے حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، بدم کو امن و امان کا گہوارہ بنا، یاسی مہنگائی کو ختم فرما۔ مولا آسمان دنیا کے پر آپ کا عرش آ چکا ہے اور آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی ہے مانگنے والا۔ اللہ ہم سب بھکاری ہیں، اللہ تیرے سامنے جھولیاں پھیلائے ہوئے، اللہ اے اللہ آج تو رحم فرما، آج تو کرم فرما، آج تو مہربانی فرما، اے اللہ مہربانی فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما۔ اے رحیم اتنے سارے لوگ تجھے منانے آئے ہیں، تجھ سے صلح کرنے آئے ہیں، تیرے بے وفا آج تجھ سے وفاؤں کی صلح کرنے آئے ہیں، تجھ سے منہ موڑ کے زندگی گزار کے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اے اللہ اب تو اپنا بنا لے، اپنے در کا بنا لے، در در کی ٹوکریں کھا کے اللہ تیرے پاس ہی آئے ہیں، ہمارا اور کوئی خدا نہیں۔ اے سخیوں کے سخی، اے اللہ جب کسی سخی سے کچھ مانگا جاتا ہے ہم تو تیری رحمت کی ایک ذرے کی بھیک مانگتے ہیں، ہم پہ اے اللہ اپنا رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، ہم پہ مہربانی فرما۔ آج ہم میں سے سب کی مغفرت فرما رہے، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ جب ہم یہاں سے جائیں آپ کی رحمت کی نگاہ ہم پہ پڑے، محبت کی نگاہ پڑے۔ اے اللہ ہم سب نے توبہ کی ہے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو کچا نہ فرما،
اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے دوستوں میں شامل فرما، جیسے اپنے سے محبت کرنے والوں پہ تیری پیار کی نگاہ پڑتی ہے، ہم پہ ایک محبت کی نگاہ ڈال دے، پیار کی نگاہ ڈال دے۔ تیرے در کے بیکاری، تیرے در کے سوالی، تجھ سے امیدیں ہیں، اے اللہ ہم سب سے نا امید ہیں، ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے تو اپنی بساط کے مطابق مانگا، تو اپنی رحمت کے مطابق اپنے غیب کے وسیع خزانوں سے عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرما، ساری برکتیں عطا فرما، ساری رحمتیں عطا فرما۔ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، نام لینے کے لیے کہا، اور بعض بھائیوں نے امیدیں ظاہر کی، کسی سے ہم نے کہا اے اللہ، اور جتنے بھی حاضرین ہیں آج سب کی جھولیاں بھر دے، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں برکتیں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو حضور کے آنسوؤں کے صدقے میں قبول فرما، ہمیں شب قدر نصیب فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو تراویح کو قبول فرما، جو راتیں باقی ہیں اللہ اس میں بھی اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم آمین برحمتک یا